کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح اور اساس ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ کرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی؟ جی ہاں، وہ چیز ہے توحید۔ محترم سامعین، توحید وحد یوحد توحیداً سے ماخوذ ہے، جس کا لغوی معنی ایک کر دینے کے آتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں بندگی، ربوبیت اور اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کو تنہا بلا شرکت غیر مستحق ماننے اور تسلیم کرنے کا نام توحید ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اور اس کی صفات اور اس کے ناموں کو اسی معنی میں جس میں وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ محترم سامعین، توحید اسلام کا اساسی عقیدہ پوری عبادتوں کی جڑ اور طاعتوں اور تقربات کی مقبولیت کا اہم ذریعہ ہے اور مسلم قوت کا راز سربستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بزم کائنات سجانے سے پہلے پوری کائنات کی مخلوقات سے جو عہد و پیمان کیا وہ توحید تھا۔ پھر اسی توحید کی خاطر انسان و جنات کی تخلیق فرمائی، یعنی دنیا میں اولاً ہدایت تھی، گمراہی نہیں۔ پھر اسی عہد و پیمان کی یاد دہانی کے لیے انبیاء اور رسل اعظام کی سنہری زنجیر لگا دی، کیونکہ عصر نبوت سے اور طول امد کے باعث اس کی تعلیم شفافیت متاثر ہونے لگی تھی۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی خیر و بھلائی کے لیے جتنے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، ان سب نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی طرف دعوت دی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ یہی بات صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ میں اپنی قوم کو مخاطب فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ الغرض تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام نے ان اعبدوا اللہ کہہ کر توحید کی دعوت اور واجتنبوا الطاغوت کی صدا لگا کر کفر و شرک کی ایسی دھجیاں اڑائی کہ دنیا کے سارے رفوگر اس کی رفوگری سے عاجز آ گئے۔ محترم سامعین، تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ و محور دعوت توحید تھی۔ ان کی زندگیاں ان کے لیے وقف ہو گئیں، اور سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو سب سے پہلے دعوت دی وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے میں مشہور تھی، وہ غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا اور نفع و نقصان کا مالک سمجھتی تھی، وہ قوم غیر اللہ سے محبت کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم میں اپنی دعوتی مہم کا آغاز کیا تو کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر یہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کہہ کر توحید کی دعوت دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانبداروں نے اسی دعوت توحید کی خاطر تکلیفیں جھیلی، اذیتیں برداشت کی، اسی توحید ہی پر محنت کرنے میں مکہ کی 13 سالہ زندگی کھپا دی، حتیٰ کہ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ہجرت کر لی۔ پھر اسی کو منوانے کے لیے کفار و مشرکین سے جنگیں لڑی اور توحید ہی کا علم بلند کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے خانہ کعبہ میں پڑے 360 معبودوں کو پاش کیا اور فرمایا، جاء الحق وزهق الباطل، یعنی آج حق آ گیا اور باطل کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ حق سے مراد توحید ہے اور باطل سے مراد غیر اللہ اور ان کی عبادت کرنا ہے۔
محترم سامعین، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں چند ہدایات دی۔ ارشاد فرمایا انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الی ان یوحدوا اللہ تعالی فاذا عرفوا ذلک فاخبرهم، بے شک تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو تو سب سے پہلے تم انہیں جس بات کی طرف دعوت دو گے وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے تو انہیں خبر دینا۔ لہٰذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر داعی کی دعوت کا نقطۂ آغاز توحید الہی ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی یہ زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرک کی غلاظتوں میں مبتلا ہو گئے اسی دن سے مسلمانوں کے زوال کی کہانی شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تو تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی اس قیمتی دولت توحید کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے ہماری پیشانی کو معزز بنایا ہے، ہم اسے صرف اسی کے آگے جھکائیں گے، کسی غیر کے آگے جھکا کر اس کو ذلیل نہیں کریں گے۔ شاعر مشرق کے شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔